میرے گھر کے در و دیوار مجھے سوچیں گے، وسعت دشت مجھے آبلا پا لکھے گی۔ میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی۔ حقیقتوں کی تہ میں بکھری ہوئی کڑوی سچائیوں کے ذائقے سے مانوس ہونا میرا منصب صحیح، مگر ان کی پرتیں اتارنے کے لیے جتنی زندگیاں صرف ہوتی ہیں وہ اپنے پاس کہاں۔ میری زندگی تو لمحہ لمحہ سمٹتی جا رہی ہے، مجھے تو اپنی سانس کا دوسرا سرا بھی صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں تو حیات تیر چکا اور دوسرے کنارے سے ادھر اسرار کا وہ بے قرار محیط ہے جس کی وسعتیں سوچوں کے کئی پاتال پی کر بھی پیاسی ہیں۔ حبس کے سینے میں لاتعداد آفاق ہانپ رہے ہیں۔ جہاں تک میری شخصیت اور شاعری کا تعلق ہے، مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ میں اپنے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ اس سلسلے میں تو میرے احباب بھی مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے شب و روز کی تمام مسافتیں، میری شہرتیں اور رسوائیاں، میرے ہنگامے اور تنہائیاں، ورق اور حرف ان کے سامنے کھلتی اور کھلتی ہیں۔ میں اپنوں سے جب بھی ملتا ہوں ٹوٹ کر ملتا ہوں، اور جتنی دیر ان کے ساتھ رہتا ہوں ہمیشگی کی لذت دل میں بسا کر ساتھ رہتا ہوں۔ میں تو اپنوں کے زخم بھی سنبھال کر رکھتا ہوں کہ یہ زخم بھی مجھے میرے اپنے مہربانوں کی طرح عزیز ہیں اور انہی کی طرح پیارے بھی لگتے ہیں۔ میں دوستی کی رسم عام کرنا چاہتا ہوں، دشمنی کا لفظ میرے لیے بے حیثیت سا لفظ ہے۔ محبتیں بانٹتا ہوں اور نفرتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ زمین اپنے آپ کو سمیٹ رہی ہے، نیا انسان پرانے آدمی کو پہچاننے سے انکاری ہے۔ رشتے رویوں کے محتاج ہو رہے ہیں۔ گروہی تعصبات، نسلی امتیاز، طبقاتی تضاد اور فرقہ پرستی نئی نسل کے لیے ناقابل برداشت جبر کی میراث ہے۔ دنیا بھر کے مظلوم اپنے سینے میں ظلم کے خلاف بغاوتوں کو پال پوس کر جوان کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ادب کے آسمان پر ایک روشن ستارہ سید محسن نقوی، آپ کا مکمل نام سید غلام عباس تھا۔ آپ نے اپنا تخلص محسن اور سید نقوی خاندان کی نسبت سے محسن کے ساتھ نقوی رکھا اور پھر دنیا میں محسن نقوی کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کے والد کا نام سید چراغ حسین، دادا کا نام سید مہر حسین تھا۔ محسن نقوی کو بچپن سے ہی خوبصورت شاعری کا شوق تھا۔ آپ کے پرائمری اسکول استاد غلام سرور کیسرانی مرحوم کے بقول محسن نقوی پرائمری اسکول کے ایام میں بھی خوبصورت شعر کہتا تھا۔ آپ کے ایک بھائی سید فرت عباس شاہ اور 5 بہنیں ہیں۔ ابتدائی تعلیم گھر کے قریبی اسکول سے حاصل کی، پھر گورنمنٹ کالج بوسن روڈ ملتان سے گریجویشن کی ڈگری مکمل کی، پھر جامعہ پنجاب ایم اے اردو کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ایم اے اردو کی تعلیم کے دوران آپ کا پہلا مجموعہ کلام پیش ہوا۔ ایم اے اردو کے بعد عراق سے بھی تعلیم حاصل کی۔ محسن نقوی کو اردو ادب میں بہت سے خطابات سے نوازا گیا اور 1994 میں صدر پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ 1980 میں علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں ایک گھر تعمیر کرایا جس کا نام نقوی رضا ہاؤس رکھا، اور پھر یہ گھر ادبی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ آپ ایک رومانوی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی شاعری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول سے والہانہ محبت و عقیدت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ مرثیہ نگاری اور قطعات میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کی ایک نعت مبارک جسے عالمی شہرت ملی، مسلمانوں کے تقریباً سبھی مذہبی پروگراموں میں نعت خواں بڑی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں۔ الہام کی رم جھم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رم جھم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ ایسے ہی آپ کے گیتوں اور غزلوں کو پاکستان اور ہندوستان کے نامور گلوکاروں نے گائے۔ یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی، اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی۔ آپ کا تعلق جنوبی پنجاب کے علمی لحاظ سے زرخیز شہر ڈیرہ غازی خان سے تھا۔ آپ 5 مئی 1947 کو محلہ سادات ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ آپ کو اپنے شہر اور لوگوں سے شدید محبت تھی، جس کا ذکر آپ کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ آپ کے مجموعہ کلام میں بند قبا، برگ صحرا، ریزہ حرف، عذاب دید، طلوع اشک، رخت شب، خیمہ جاں،
موج ادراک، فرات فکر اور حق اعلیٰ شامل ہیں۔ 15 جنوری 1996 میں یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ 48 سال کی عمر میں مون مارکیٹ لاہور میں شرپسندوں کی جانب سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔